ایک آدمی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اگر اس گھر میں داخل ہوگی تو تمہیں طلاق ہے۔ ابھی وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اس کو طلاق بائنہ دے دی، اور طلاق بائنہ کے ذریعے اس کو زوجیت سے نکال دیا، طلاق پڑ گئی، تو پھر اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اس کی زوجیت سے عدت مکمل ہونے پر بالکل الگ ہو گئی، نکل گئی، تو اب وہ اس گھر میں چلی گئی جس گھر کے اندر اس نے اس کو منع کیا تھا اور طلاق کو معلق کیا تھا۔ تو اس صورت میں اگر دوبارہ یہ اس سے نکاح کر لے اور پھر وہ اس گھر کے اندر جاتی ہے تو پھر طلاق نہیں پڑے گی، سمجھے؟ کیونکہ جس وقت یہ اس کی زوجیت سے الگ ہو گئی تھی طلاق بائنہ کے ذریعے اور عدت بھی گزار لی تھی، تو اس وقت وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے، اس گھر میں جس کے ساتھ اس نے تعلیق کی تھی، اور وہ اس کی زوجیت میں تھی نہیں، تو اس طرح اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ یہ گویا ایک حیلہ بھی ہے اور ایک تدبیر بھی ہے کہ حلالہ یا جو ہے دوسرے سے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور یہی اس کو طلاق بائن دے کے جدا کر دے اور عدت گزار کر پھر اس گھر میں چلی جائے، پھر یہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے۔ اب وہ اگر اس گھر میں جاتی ہے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ، میاں بیوی میں اختلاف ہوا شرط کے پائے جانے پر، یعنی شوہر کہتا ہے کہ ابھی شرط نہیں پائی گئی، اور یہ عورت کہتی ہے کہ نہیں شرط پائی گئی ہے، میں اس گھر میں گئی تھی یا جا چکی ہوں، تو مرد کا قول معتبر ہوگا، اور وہ چونکہ اصل کا دعوے دار ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور نکاح برقرار ہے، اور اس کے اوپر ایک نئی حالت کا دعویٰ کرنا کہ نہیں زوجیت نہیں ہے اور بیوی تمہاری اب نہیں ہے، تو یہ جو نئی بات کا دعویٰ ہے اس کی بجائے جو پرانی بات ہے زوجیت کا قائم رہنا، اس کی تائید کی جائے گی، شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ الا اذا برہنت، مگر یہ کہ اگر بیوی نے اس گھر کے اندر داخل ہونے کے اوپر گواہ پیش کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر گواہ تو مضبوط دلیل ہوتی ہے مدعی کے لیے۔ اب شوہر سے قسم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس بات کی قسم کھا لو کہ تمہاری بیوی اس گھر میں نہیں گئی، کیونکہ جب گواہ آ گئے تو یہ مضبوط دلیل ہے۔ وما لا يعلم الا منها، اور اسی طریقے سے وہ بات کہ جو عورت کی جہت سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، مثلا اس کو کہتا ہے کہ اگر تجھے حیض آ جائے تو تجھے طلاق ہے۔ اب حیض کا پتہ تو عورت کو ہی چلتا ہے، قاری صاحب ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ادھر نہیں ہے چابی، گھر سے لانی پڑے گی، ابھی تو 1 بجے۔ تو اب وہ بتاتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا، شوہر کہتے ہیں ابھی نہیں آیا، تو اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا، اس کو پتہ ہے یہ حالت عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ کَإِنْ حِزْتِ فَأَنْتِ طالق، مثلا شوہر کہتا ہے کہ اگر تجھے حیض ہے تو تجھے طلاق ہے۔ وَفُلَانَةٌ
اور تو فلانی ہے. اس طرح کا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے کہ اگر تجھے حیض آ جائے تو ایسی ویسی ہوگی. طلاق کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے. اور ان کنت تحبینی فانت طالق، یا اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے. وفلانۃ، اور تو فلانی ہوگی. فقالت حیض تو او احبک، بیوی نے کہا مجھے تو حیض آ گیا. اگر حیض کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا، یا اگر محبت کے ساتھ معلق کیا تھا تو کہتی ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. طلقت ہی فقط، تو اس کو طلاق ہو جائے گی. تو فقط کا مطلب یہ کہ صرف اسی کو ہو، یعنی اگر اس کی 2 بیویں یا 3 بیویں تو ایک ہی بیوی جس کے مخاطب کیا تھا اسی پر طلاق پڑی. وبرؤیت الدم لا یقع، صرف خون نظر آنے سے طلاق نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ مستحاضہ ہو، حیض کے کم از کم 3 دن ہیں، حیض کی شرائط پائی جائیں گی تو پھر طلاق پڑے گی. فإن استمر 3 وقع من حين رأت، اگر 3 دن تک مسلسل خون رہا تو طلاق اس وقت سے واقع ہوگی جب سے اس نے خون دیکھا تھا. بعد میں اگر عدت وغیرہ شمار کرنی ہو تو پھر اس کو اس وقت سے ہی سمجھا جائے گا جب سے خون دیکھا. وفی ان حست حیضتاً یقع حین تطہر، اور اگر حیض کے ساتھ حیضتاً بھی کہتا ہے شوہر کہ اگر تجھے مکمل حیض آ گیا تو تجھے طلاق ہے، تو جب وہ پاک ہوگی تو پھر اس کو طلاق پڑے گی. کیونکہ مکمل حیض تبھی ہوگا جب کہ وہ ختم ہو کر طہر شروع ہو جائے. سمجھے؟ اب حیض کتنے دن ہیں؟ 10 دن کے اندر اندر جتنا بھی ہو جائے، حیض مکمل ختم ہونے تک کا اعتبار ہوگا. وفی ان ولدت ذکرا فانت طالق واحد، اگر تو نے لڑکا جنا وہ حاملہ ہے تو تجھے طلاق ہے 1. وإن ولدت انثى فثنتين، اور اگر تو نے لڑکی جنی تو تجھے 2 طلاق ہے. فولدتهما، اس نے دونوں کو اکٹھا جن دیا، 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی. ولم يدر الاول، اور پہلے کا پتہ نہیں کہ پہلے کون سا پیدا ہوا. تو طلق واحدۃ قضاء، تو فیصلے میں تو اس کو 1 طلاق پڑ جائے گی. وثنتین تنزعا، اور 2 طلاقیں پڑ جائیں گی دین کے اعتبار سے اور امانت داری کے لحاظ سے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ دین اور پرہیزگاری کو لیا جائے اور 2 طلاقیں شمار کی جائیں. ومضت العدۃ والملک یشترط لآخر الشرطین. ومضت العدۃ، یہ پیچھے کے ساتھ ہے، جیسے ہی وہ بچہ جن دے گی سمجھے تو اس کی عدت گزر جائے گی، یعنی پھر وضع حمل کے بعد عدت کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ اس لیے کہ عدت کس لیے ہوتی ہے؟ رحم کی صفائی کے لیے، کہ پہلے مرد کا یا کسی اور کا پانی اس میں نہ ہو. اب جب وضع حمل ہو گیا تو اس کا رحم پاک ہے، اس مرد سے جو بچہ تھا وہ پیدا ہو گیا.
لہٰذا اب عدت گزارنے کے لیے جو استبراء رحم کے لیے ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ والملک یشترط لآخر الشرطین، اور ملک کی شرط لگائی جائے گی آخری دو شرطوں میں سے آخری کے ساتھ۔ اگر بیوی سے مثلاً کہتا ہے کہ اگر تو نے بات کی زید اور عمر سے تو تجھے طلاق ہے 3، پھر اس کو ایک طلاق دے دی، پھر اس کی عدت گزر گئی اور پھر اس نے زید سے بات کی، حالانکہ وہ ایک طلاق کے ذریعے بائنہ جدا تھی، پھر اس سے نکاح کر لیا، اس نے پھر عمر سے بات چیت کر لی، تو پھر اس کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، کیونکہ اس صورت میں دونوں کے ساتھ جو اس نے تعلیق کی تھی وہ شرط پائی گئی، چاہے تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہو۔ وَيُبْطِلُ تَنْجِيزَ الثَّلَاثِ تعلیقہ، ایک آدمی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اگر اس گھر میں گئی تو تمہیں 3 طلاق ہے، پھر اگر وہ دوسرے شوہر کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی، وہ گھر میں چلی گئی، اس کے نکاح سے نکل گئی، عدت گزاری، دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، پھر اس سے طلاق ہو گیا، وہ مر گیا، اب یہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ گھر میں اس میں جاتی ہے جس کے ساتھ اس نے تعلیق کی تھی تو اس صورت کے اندر اس کو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک مرتبہ وہ تنجیز ہو گئی اور اس کی قسم پوری ہو گئی، جیسے کہ پیچھے بھی ایک صورت گزری ہے۔ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِالْعِتْقِ بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبِ الْعُقْرُ بِاللُّبْثِ، اگر اس نے تعلیق کی 3 طلاقوں کی یا آزاد کرنے کی، غلام یا باندی کو کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گیا تو تجھے آزاد کروں گا، وطی کے ذریعے، یعنی یوں کہتا ہے 3 طلاقوں کو وطی کے ساتھ معلق کرتے ہوئے کہ اگر میں نے تجھ سے جماع کیا تو تجھے 3 طلاقیں، یا باندی سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے جماع کیا تو تو آزاد ہے۔ لم یجب العقر باللبس، تو اس صورت میں مہر واجب نہیں ہوگا ٹھہرنے کی وجہ سے۔ ٹھہرنے کا مطلب یہ کہ اس نے جب التقاء خطانین کر لیا، ادخال کر لیا، تو دخول کے بعد پھر مہر واجب نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُصِرْ مُرَاجِعًا بِهِ فِي الرَّجْعِ، اور طلاق رجعی میں رجوع کرنے والا نہیں ہوگا ٹھہرنے کی وجہ سے، إِلَّا إِذَا أَوْلَجَ ثَانِيًا، مگر یہ کہ بیوی سے علیحدہ ہو کے دوبارہ اس کے ساتھ دخول کر لے۔ تو یہ دوبارہ
جماع کی طرف لوٹنے والا ہے، یہ دوبارہ جماع کی وجہ سے اس پر مہر آئے گا۔ وَلَا تُطَلَّقُ فِي إِن نَكَحْتُهَا عَلَيْكُمْ فَهِيَ طَالِقٌ، اور اس کی نئی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی اگر اس نے پہلی والی بیوی کو یہ کہا ہو کہ اگر میں اس سے تجھ پر نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ فَنَكَحَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ، اور اس سے نکاح کر لیتا ہے بائنہ طلاق والی عورت کی عدت میں۔ وَلَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلٌ، اس سے بھی طلاق نہیں پڑے گی کہ اگر وہ طلاق دے کر فوراً کہہ دیتا ہے انشاءاللہ۔ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ، اور اگر وہ مر گئی اس کے انشاءاللہ کہنے سے پہلے اور تجھے 3 طلاق ہیں مگر ایک، تو 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ وَفِي الْإِثْنَتَيْنِ وَاحِدَةً، اور اگر اس کو کہتا ہے کہ تجھے 2 طلاقیں ہیں تو ایک پڑے گی۔ وفی الا ثلاثن ثلاثن، اور اگر استثناء کرتا ہے انت طالق ثلاثن کے ساتھ کیا کہتا ہے الا ثلاثن، تو یہ ثلاثن 3 پڑے گی، کیونکہ استثناء مستغرق جو ہے وہ باطل ہے، تو یہ اقرار کے بعد گویا انکار کر رہا ہے طلاقوں سے، اور اس میں وہ انکار نہیں ہو سکتا اور 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔